وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس آج کا سبق آیت نمبر 92 اور 93 پہ مشتمل ہے، اور دو موضوعات آج کے اہم ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں فرعونیت کے آثار موجود ہیں؟ دوسرا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں؟ آئیے سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو اور اپنے ان گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، اور پھر نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دو. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے. اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دیں؟ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. ارشاد ہوا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا. سامعین کرام، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 92، اور آج کی جو آیت ہے فَالْيَوْمَ، پس آج، نُنَجِّی کا، ہم نکال لیں گے، بے بدن کا، آپ کے تمہارے بدن کو، لِتَكُونَ تاکہ تم ہو جاؤ، لمن خلفک، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہیں، آیا، ان کے لیے ایک نشانی ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگوں میں سے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری احکامات یا نشانیوں سے غافل ہیں. اللہ. سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہوا. اس میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں، اس میں یعنی ایک عبرت ہے تمام. ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جس کا کوئی دل ہو اور وہ سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے عبرت ہے. سامعین کرام، ہم افسوس کی بات یہ ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے کہ میرے بہت سے لوگوں میں سے میری نشانیوں سے غافل ہیں، لغافلون. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج نجات دے دیں گے تمہارے بدن کو. تو یہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہیں، اس کے احکامات سے غافل ہیں. اور اگر آپ کو میں ایک شعر سناؤں مولانا روم کا، وہ یہ ہے کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست. مولانا کہتے ہیں کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے. سامعین کرام، یہ فرعونیت، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت عام ہے، اور یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 92، یہ اس پہ دلالت کرتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، جس طرح کہ وہ فرعون اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس نے غفلت برتی، تو اسی طرح آج بھی سامعین کرام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں. پھر آپ کو جو میں نے شعر سنا ہے کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو یہی فرعونیت ہے. فرعونیت اور کیا ہوتی ہے؟ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے صرف رب کا کہا نہ مانا، رب کے رسول کا کہا نہ مانا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کا کہنا نہیں مان رہے، رب کے رسول کا کہنا نہیں مان رہے. تو کچھ فرق تو نہیں ہے. یہاں یہی آیت نمبر 92 کو اگر آپ بار بار پڑھیں تو اس میں فرعون کا بھی تذکرہ ہے
فرعون پہ عذاب کا تذکرہ ہے اور یہ شکوہ بھی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ میری نشانیوں سے، آیات جمع ہے آیت کی، آیت کہتے ہیں دو باتیں ہیں آیت کی، ایک تو نشانی کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سامعین کرام۔ پھر اس میں جو احکامات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، ہر ایک آیت اپنی جگہ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے اور حکم بھی ہے۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی انا پرستی کے دائرے کے اندر گھومتے رہیں، اس سے باہر نکل لیں اور خدا پرستی شروع کر دیں، اللہ کی پرستی شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا شروع کر دیں۔ دیکھیں، جو بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہی تھی وہی بات آج ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا بات کہی تھی؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں آئے تو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہ دیے، وہ جو بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، وہ پوری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں نا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ تم جاؤ، تمہارے ذمہ میں ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے حد سے تجاوز کر لیا ہے، طغیٰ۔ اب اس کو کہنا کیا ہے؟ فقل، آپ کہو، هل لک الی ان تزکیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں رب کے راستے کی طرف ہدایت دوں اور تم ڈر جاؤ۔ یہی بات جو ہے آج قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، تو وہی بات جو ہے دوسری جو آیت ہے کہ ان الذین یخشون ربہم، یہ خشیت پہ میں تھوڑی سی بات کروں نا۔ جو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہی بات اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں۔ سورہ ملک میں آپ دیکھیں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اب جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گا، یعنی کیا مطلب؟ خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے گا، ناراضگی سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ دونوں تقوی کے معنی ہیں سامنے کرام۔ تو خشیت الہی، یعنی مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے وقار، اس کے مقام سے یعنی اس کا احساس کرے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ کے وجود کا احساس کرے۔ اس میں پھر سورہ ملک کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، تو ذرا وہ معنی ذہن میں رکھیں۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں اور اس کے عذاب سے ڈریں، اور نیز اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچیں، ناراضگی سے بچیں، اور اس صورت میں آپ اس کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تقوی کے معنی ہیں سامنے کا، میں نے آپ کو بتائیں۔ تو ان الذین یخشون ربہم، جو ڈرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور بچے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین اکرام، یعنی آپ اس آیت کے وزن کو اور اس کے مضمون کو تو دیکھیں ذرا
اس میں مغفرت کی بات ہو رہی ہے اور اجر عظیم کی بات ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے سامعین کرام انسان تو لالچی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی شک و شبہ سے بالا ہے، تو اس کی طرف سے اگر کسی کو مغفرت مل جائے، تھوڑی توجہ کریں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بخش دے، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، اور پھر جب بخش دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اجر عظیم کا مستحق ہو گیا. لہم مغفرتم واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. اس اجر کا سامعین کرام ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ اجر یعنی تو اپنی جگہ ہے، لیکن رب کی رضا جو ہے یا اس کی خوشنودی، اس کا مقام بہت بڑا ہے سامعین کرام. تو اس کی رضا جو ہے وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ خشیت الہی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ غفلت کیسے دور ہوگی، یہ ڈر سے دور ہوگی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بہت سے لوگ، یعنی دیکھیں فرعون کا تذکرہ ہے اس آیت میں، یہ ایک ہی آیت ہے، مضمون ایک ہے. تو غافل تو ہم بھی ہیں اور غافل فرعون بھی تھا. اب ہم میں اور فرعون میں فرق کیا ہو گیا؟ صرف اس نے وسائل اپنے اسباب پہ بھروسہ کر کے تھوڑا سا مخالفت کی پیغمبر کی، علی الاعلان کی، اور ہم تو ایسا نہیں کرتے، اور نہ کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اور وہ مولانا کا شعر میں نے آپ کو بتایا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے بھی کیا کہا تھا، میں نہیں مانتا. موسیٰ میں تمہاری بات نہیں مانتا. ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ اب یعنی اپنے عمل سے ہمارا نفس قرآن اور حدیث کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا. تم کہو، یعنی قرآن کے احکامات آتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے، میں نہیں مانتا. لغافلون، غفلت میں ہے. تو غفلت کو چھوڑ کے اگر ہم خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، جس کی میں نے آپ کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. دیکھیں ایک عظیم الشان ہستی ہوتی ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے، بہت بڑے، یعنی یہ ایک عام مطلب آپ مثال کے طور پہ آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے، یعنی ادارے کے ایک تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آپ کے جو آپ جس ڈپارٹمنٹ، اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اس تمام ڈپارٹمنٹوں کا سربراہ آپ کو اپنے کمرے میں طلب کرے، تو کیا کوئی ہیبت نہیں ہوگی؟ یقیناً. یعنی اس سے آپ کی روزی، اس ادارے سے آپ کی روزی جڑی بھی ہے. پھر وہ جو ہے بے نیاز بھی ہے، اور ٹرمینیشن بھی ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن بھی کال ہو جاتی ہے. تو آپ اچانک آپ کا بلاوا آتا ہے تو آپ کو خوف نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یقیناً وہ یہی یعنی جو کیفیت ہے رب کے وجود کی، یہ کیفیت ہمارے دل میں، یہ احساس، اس کے وجود کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اصل میں تو یہی احساس ہم نے گنوا دیا ہے نا. خوف خدا یہ نہیں ہے، وہ احساس گنوا دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس ہم پیدا کر لیں، اور یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو یعنی کیسے پیدا ہوگا؟ جو لوگ ایسے یعنی خشیت الہی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صحبت کو آپ اختیار کر لیں، ان سے آپ ایک تعلق پیدا کر لیں، تو صحبت کا صحبت پہ اثر ہوتا ہے. پھر جو سچے لوگ ہیں، جس کی قرآن ہدایت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو. تو اس معیت سے، اس صحبت سے، ان کے تعلق سے دل میں وہ احساس پیدا ہو جائے گا. کیونکہ صحبت اب صحابہ کرام جو تھے، دیکھیں ان کا کتنا بڑا درجہ ہے. کسی صحابی نے ایمان کی حالت میں
اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کا دیدار کر لیا تو وہ صحابی بن گیا۔ تو اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تمام لوگ جو ہیں، حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ مانند ستاروں کے ہیں، یعنی سب میں وہ احساس پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اب عملی طور پہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور ہم پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بہرحال صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، تو غفلت کو ہٹانے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو سچے لوگ ہوں، جو صادق ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ یقیناً جو سچا ہوگا، جو صادق ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو ان سے تعلق قائم کر کے ہم یہ خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دوسری ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل۔ پہلے میں ترجمہ کر لوں، پھر اگر کچھ مضمون ہوا تو پھر دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوء صدق، عمدہ جگہ، رہنے کی عمدہ جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کو صاف ستھری چیزیں دی، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، مبوء صدق، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے ان پہ، اور پھر اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے حقیقت کا علم جب آیا تو تب انہوں نے اختلاف کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا، اختلاف نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ علم، حقیقت ان کے پاس آ گیا، یعنی قرآن، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تورات، وہ جب آ گئی پھر انہوں نے اختلاف۔ دوسری جگہ ہے بغیم بینہم، بغاوت، آپس میں ضد، ہٹ درمی۔ اور اب یہ تھوڑا سا اس پہ آپ سامعین کرام سوچیں، وہ بنی اسرائیل میں پھر 73 فرقے بن گئے، 72 فرقے بن گئے، پھر آج ہمارے پاس قرآن ہے اور آج ہم بھی بڑھ گئے، باوجود اس کے کہ قرآن بالکل اپنی حالت میں موجود ہے، احادیث اپنی حالت میں موجود ہیں، لیکن ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ آج کی مسجدوں پہ آپ کے مختلف فرقوں کے نام لکھے ہوئے، تو بٹ تو ہم گئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اب تو یہود و نصارہ تو اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ تو اس میں تو وہ تو سب اب باطل ہو گیا ہے۔ اپنے زمانے بھی انہوں نے تحریفات کر لی تھی، اب تو حضور کے بعد اگر کوئی حضور کی رسالت کو تسلیم نہ کرے وہ تو کافر ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں کہ یہ آیت ہم پہ فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ قرآن ہے، سچ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو ہم نے بھی تو اختلاف کیا، اس میں اختلاف کی ممانعت ہے اس آیت میں سامعین کرام۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، کہ یعنی فیصلہ کرے گا یعنی ان کو سزا دے گا، ان کے اختلاف کی سزا ان کو دے گا کہ بھئی یہ قرآن تو میں نے اختلاف کے لیے نہیں نازل کیا تھا، یہ تو رحمت تھی، برکت تھی، اور تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ آج سامعین کرام آپ دیکھ لیں
دین کو تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور دوسری بات، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اگر ایک میں مختصر جملہ کہوں، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ایسے فلاسفر ٹی وی پہ بھی دیکھے ہوں گے جو من مانی تشریحات کر رہے ہیں دین کی، قرآن کے وہ بنے ہوئے دانشور بنے ہوئے فلاسفر بنے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حدیث نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں صرف حدیث مانتا ہوں، فقہ نہیں مانتا، اماموں کو نہیں مانتا، فقہ نہیں مانتا، اور یہ مطلب اپنے پھر دلائل ہیں، اور باقاعدہ ایسے فرقے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم نے صرف حدیث ماننی ہے، اور بس حدیث اور حدیث۔ بھئی فقہ جو ہے وہ تو حدیث سے ہی استنباط ہوا ہے، فقہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے دین سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا اگر کوئی قول بھی جو کہ اہل سنت کے امام ہیں حنفی، تو کوئی قول بھی، وہ کہتے ہیں کوئی بھی قول حدیث سے ٹکرائے، قرآن سے تو سوال نہیں پیدا ہوتا، حدیث سے ٹکرائے تم اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ فقہ کیا ہے؟ یہ تو یعنی ہماری آسانی کے لیے تحقیق کی ہے علماء نے، احادیث سے استنباط کیا ہے۔ بہرحال اب آج کا سبق پڑھتے ہیں سامعین کرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، ننجی کا، ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے، بے بدن کا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تمہارے بعد لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی ہو، عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ، عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، بے خبر ہیں، غفلت میں ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا، بوانا ٹھکانہ دیا، جگہ دی بنی اسرائیل کو، مبوء صدق، عمدہ جگہ، شام و فلسطین مراد ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کو صاف ستھری چیزیں دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔
سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Today we will preserve your body so that you become a sign for those after you, but most people are heedless of our signs. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. And we settled the children of Israel in a position of honor, and provided them with good things. They did not differ until knowledge came to them. Your Lord will judge between them on the day of resurrection regarding their differences. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔